فروری کے حوالے سے سب سے پہلے تو ٹارگٹ بھی آگے، پلان بھی آگے، پارٹی قیادت کو کیا کام سونپے گے، کے پی، کراچی، بلوچستان، کون کون مورچے کہاں سے لیڈ کرے گا، بڑی خبر ہے۔ کراچی کی ایک تصویر نظر آئی، عمر ڈار سہیل افریدی کا منہ چوم رہا تھا، اس کے اوپر ایک عبارت تھی کہ خان کا فیصلہ درست، وزیر اعلیٰ ببر شیر خان کا۔ تصویریں بہت سی دیکھی، یہ تصویر 40 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ اور پھر میں نے کچھ لوگوں سینئر لیڈر سے جب کل بات کی، انہوں نے کہا سہیل افریدی کے پیچھے ہم کیوں کھڑے ہو، مجھے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ ہم سے جونیئر ہے، کل تک ہمارے پیچھے کھڑا تھا، آج ہم اس کے پیچھے کیسے کھڑے ہیں۔ عمر ڈار کو بھی 30-31 سال ہو گئے سیاست میں، یہ پنجاب کے 2-3 خاندان ہی ہیں سیاست میں سب ایکٹیو، ان میں ایک ہیں یہ، اور ان کی والدہ سینئر ترین لوگ وہاں اس سہیل افریدی کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، ماتھا بھی چوم رہے ہیں، اور باقی سینئر لوگوں کو پھر انہیں دیکھ کے سبق سیکھنا پڑے گا ہی نہیں۔ اگر آپ نے 8 فروری کال کامیاب کرنی ہے تو یہ سینئر جونیئر کا فرق نکالنا ہوگا۔ عوام کو دیکھیں، خان کا نظریہ ہے، خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جو فوج 78 سال سے دعوے کرتی ہے نا خان کے حوالے سے، خاص طور پر میں بات کروں جنریشن زی الفا کو، کیونکہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم لیڈر بناتے ہیں، ہم سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، ہم اقتدار میں لاتے ہیں، ہم مقبول کرتے ہیں۔ جنریشن زی اور الفا اس نظریے کا پوسٹ مارٹم سمجھے، کیونکہ میرے سننے والوں بڑی تعداد ہے ان کی۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں خاندان ضرور پیدا کرتے ہیں، آصف زرداری، فارم 47، نواز شریف نے کیے ہیں، بھٹو خاندان۔ عوام کے دلوں میں اگر یہ جگہ بنا سکتے تو سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بارے میں، یہ سب سے مقبول ترین شخص ہوتے، انڈیا سے جنگ جیتے، لیکن یہ مقبولیت آپ کو پتہ ہے۔ ابھی تو یہ بسنت کا فیسٹیول آنے والا ہے، جو مریم نواز نے نریندر مودی کی نقل میں، آپ کو پتہ ہے قاتل ڈور والا معاملہ۔ پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، ان کے ووٹر کی ٹوٹل تعداد اب 6 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو دوسرے مانو پنجاب کے تمام حلقوں میں، اضلاع میں آپ کو جو پتنگیں اڑتی نظر آئیں گی، یا تو فارم 45 کے اسٹیکر ہوں گے اور یہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے، محلے چوراہوں میں یہ صرف خان ہی نظر آ رہا ہے۔ بسنت کے فیسٹیول پہ آپ دیکھ لیں گے، اگر انہوں نے اس کو روکا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کینسل کر دیں گے اس کو۔ بہرحال یہ اس نظام کی میں بات 2026 کی اس لیے کر رہا ہوں کہ مغرب میں دیکھیں وہاں دائیں بائیں کی سیاست ہے، ایک دائیں بازو کے لوگ ہوتے ہیں جو معیشت، اکانومی، سرمایہ دار نظام، ترقی کی، ٹیکسز کے ذریعے عوام سے پیسے نکالنے، جبکہ بائیں بازو کی سیاست ہوتی ہے جو عام آدمی کے حالات پر، سرمایہ کار جو امیر لوگوں پر ٹیکس لگا کے فلاحی ریاست کا کام۔ اب یہ دائیں بازو کی سیاست بائیں بازو کی سیاست ہے، لیکن پاکستان میں اب سیاست کیا ہے کہ یا درست سمت یا غلط سمت لکیر بیچ میں لگی ہوئی ہے۔ فارم 47 والے غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں، جو ایوب خان، پرویز مشرف، موجودہ فیلڈ مارشل کا ہائبرڈ نظام اس کا حصہ ہے، یہ غلط سمت میں کھڑے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے تمام اشارے آپ کو بتا رہے ہیں، عوام کی رائے 2024 کا الیکشن آپ کو بتا رہے ہیں۔ جبکہ عمران خان کا وہ نظام، لنگر خانے، پناہ گاہیں، فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست، عوام کی حالت، تبدیلی، انقلاب، یہ سارا اس سمت کھڑا ہے جس پر 90% پاکستانی ان کے ساتھ۔ اب پاکستان میں جرنیل، آپ کو پتہ ہے، یہ نظام اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے، سیاسی جماعتوں، سیاسی رہنماؤں کو دیوار سے لگانا چاہتا ہے، جیسے ایوب خان نے قائد اعظم کو لگایا، پھر فاطمہ جناح کو، جنرل ضیاء خان نے شیخ مجیب الرحمان کو لگایا، جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو لگایا، مشرف نے نواز شریف کو، جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر دونوں نے مل کے عمران خان کے ساتھ کیا۔ سوائے نواز شریف کا ایک معاملہ مختلف تھا کہ یہ 5 دفعہ یہ معاملات اس کے ساتھ ہوئے، 3 دفعہ حکومت سے نکالا، اور پرویز مشرف کے ساتھ کا جو کارگل والا معاملہ تھا جس پہ اس نے کلنٹن سے جا کے وہاں جنگ بندی کروائی، فوج کی جان چھڑوائی، لیکن یہاں فوج نے اس کے لیے کہانی پھیلائی کہ یہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے وہاں کلنٹن کو بیچ آیا، سودا کر آیا۔ اب نواز شریف کو اس وقت ہٹانا چاہیے تھا، لیکن 12 اکتوبر تک انتظار کرتا رہا، اس وقت تک وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، لیکن پھر نواز شریف نے کوشش کی اور حکومت ہٹ گیا۔ خان نے دیکھیں باوجود طاقت کے ہوتے ہوئے جنرل باجوہ کو نہیں ہٹایا، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی عوام کو کبھی بھی انتشار کی طرف نہیں لایا، اپنی قربانی دیتا رہا، یہ غیر جمہوری طاقتوں کا حصہ نہیں بنا۔ عمران خان اسی لیے نہیں مانتا۔ دیکھیں 9 اپریل سے جو جد و جہد آغاز ہوا، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نا 2 دن جیل میں ڈالیں گے، منت ترلا کرے گا، آج 2.5 سال ہو گئے، وہ نہیں جھکا، نہ وہ بکا، نہ ملک چھوڑ کے گیا، اور الحمدللہ نہ بیمار ہوا، اللہ نے اس پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ آج عمران خان نے ایک مثال قائم کر دی ہے، ایک ایسی امید عمران خان ہے کہ جو 78 سال کی اس تاریخ کو بدل سکے، جو میں نے آپ کو بھی بتائی۔ تو یہ معاملہ عمران خان کی رہائی کا صرف نہیں ہے، یہ صرف اس وقت پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ خان بھی اگر اس مزاحمت سے اس وقت پیچھے ہٹ جائے، سرنڈر کر دے، تو ذرا سوچے پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے عمران خان کا ساتھ دینا آپ پہ واجب ہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں 2016 میں مطلب پاکستانی عمران خان کے دور میں صرف 16% خط غربت سے نیچے، آج 47%، یعنی 31% نیچے لوگ غریب چلے گئے غربت سے۔ پاکستانیوں کو اس وقت فکر نہیں تھی اگلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ جو آج حالات ہیں یہ 46 سال پہلے بھی نہیں تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے قومیں تو آگے بڑھتی ہیں، ہم تو دن بدن پتھر کے دور میں،
اور جو سوویت یونین اور وینزویلا کا حال تھا کہ دونوں میں فوج نے مداخلت کی، ریاست کے اندر ریاست بنائی، ملک کے وسائل پر قبضہ کیا، جمہوریت کو سبوتاج کیا، عوامی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا، اس کا ایک صدر امریکہ نے اغوا کر لیا اور دوسرے کے 16 ٹکڑے ہوئے سوویت یونین کے۔ فوج کی بہت بڑی طاقت ہے ان کی، بہت ہی طاقت، معیشت کے آگے نہیں کھڑے ہوئے۔ اسی لیے جب میں نے جو معیشت کے بارے میں اس کو ذرا سوچیں غور سے۔